السلام علیکم گلیراج مراکش بشی صوبہ گوں من کائنات فقیر محمد یک بری پدش وت مساڑیاں وشت کنا گلیراج ایک نوکی روت یک نوکی صوبے تہا سندج پیش اللہ تعالی لکھ منت گریں کہ مار شمار ایک نوکی روت یک نوکی صوبے داتا انچو کہ قدرت نظام مارا سکین دنتی کہ مکروچ روچ در کے شپ تہاریا گار کنتے اور مارا شمارا میں سکین رسی میں ہر سواری پشتا یک وشی ہستے کلی راج انچو کش مسر پا دیتا ہم مکروچ مکسو ماتی مراگش بندات کنے جتا جتا پیڑا چے ہم گنچے مہمانا نہ دعوت دیں گے میں جو دو کوشش تا کہ مراگش جوان بگزی و ایک جوانی سر پہ دی مارش ما تک سر بھی مروچی کی مراگش حوالہ گب بھی یا مروچی سرحال حوالہ گب بھی تو ماں گندی کہ میں یوت کے استا مختلف وطی کارنگ وہ ہمرداری یا کیستے دیگے ہم کیستے کارا 10 کیستے بٹائنن تے اسپیشلی اگر میں سوشل کارنگو ہم گرنچے کیستے ایکٹیویٹیز آنا بیچارے تو سکباز ہمارا گندک ہے کہ میں یوت ایکٹیو ہے بلے چھ کراچی اچھے ابید مختلف پاکستان کیستے شہر استا آیا اچھے ہم یوت کیستے قائم تے چھ مختلف کیستے یوت ایکسچینج پروگرام ہم میر کرن تے ایون سٹیزن ہما یا پھر مختلف کیسے ممالک نہیں حوالے بلے یہ کووڈ-19 کیستے بعض افیکٹ کو تا یوت کیستے چاہے اسٹڈیز بھی چاہے یعنی نارمل لائف روٹین بھی چاہے آیانی کیستے آگا مختلف کیسے ایکٹیویٹیز بھی بس سوشلی اچھو انگیجڈ بھی تگا آئین اچھے پیم چاگرد وتی گما انگیجڈ ہوتا ہم افیکٹ بھی تگا تو ہمیں کا پترانے ردا کیسے مدیمہ کنٹینیو کرنی ہوتی مہمانانی ہمرا داریا کہ مروچی مہما ساری انت محمد شرجیل حبیب واجہ وشتنگنی تھی ہمارا اشتداکیت کا بار زورتا واجستی الیکٹریکل انجینئری اور یہ عبید نور انٹرپرائزز سی ای او ایگو ہمرا داری کرے گئے محمد رمیز آج دی ہیڈ آف مارکیٹنگ ہے ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ تہا اور مروچی کا پترانے ریت چا مختلف کیسے باہر آستن چا ماں کووڈ-19 سنچے اولا ڈسکس کرنا روٹا پڑچے کہ اسی وجہ سے زند کیسے کافی افیکٹ ہوتے گا اور یہ سببہ کیسے نہیں اسٹوڈنٹ آنی لائف اگر گپا بکرے تو یک مزنی باہری چا احتجاج نہیں مگوشتا تھا ایک مزنی باہری پریشانی چاہتی ایگزامز آنی سببہ پرچے کے بیگیاں آن لائن کلاسز آن لائن ایگزامس اینی وجہ سے کیسے بعض ڈسٹربنس چلے گئے اسٹوڈنٹ آنی لائف پارل کا پترانے ردا چھموتی مہمان نے مگر میں مراکش نے مگر السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. سب سے پہلے شرجیل آپ سے جاننا چاہوں گی کیسی گزر رہی ہے لائف ڈیورنگ کوارنٹائن؟ کوارنٹائن تو ایز سچ ہم اپنے آپ کو کوارنٹائن تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں تو کرونا نہیں ہے اللہ نہ کرے. تو اس وجہ سے کوارنٹائن نہیں ہے. جن کو ہوتا ہے ظاہر سی بات ان کو پھر 14 دن 15 دن یا 20 دن کوارنٹائن میں رہنا پڑتا ہے تقریباً لوگ لیکن اپنے آپ کو آئسولیٹ کیے ہوئے ہیں تو وہ بھی کوارنٹائن میں ہی کاؤنٹ ہو رہے ہیں آج کل. جی بالکل کیونکہ وہ لوگوں کے نا ایک دماغ اور دلوں میں نا ایک ڈر سا ہے خوف سا ہے. پر ظاہر سی بات ہے اگر بندہ ایک بیمار ہوتا ہے وہ اسی چیز میں سوچتا رہے کہ وہ بیمار ہے تو اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے کہ تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ بندہ اس چیز پہ فوکس کرے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا اس چیز سے ڈرنا نہیں لڑنا. تو آپ نے کووڈ-19 میں خود کو کیسے مصروف رکھا ہے؟ مصروف جیسے اب خود کا میرا بزنس الحمدللہ اب انجینئر بھی ہوں تو ظاہر سی بات ہے بزنس اس حساب سے اب نہیں چل پا رہا ہے جس سے مارکیٹ ساری بند ہیں اور ہر چیز ہے. تو ابھی ٹائم ہے کہ ہم تھوڑا سا آن لائن کی طرف جا سکیں. جو بھی ہم کام فزیکلی طور پہ کر رہے تھے ہماری انوینٹری تھی ہر چیز تھی تو اس کو ہم آن لائن کی طرف شفٹ کر لیں تو اس طریقے سے میں نے بھی یہ پروسیس ان پروسیس ہے یا پھر آپ سوچ رہے ہیں اس بارے میں؟ میں نے ان پروسیس بھی اور کچھ حد تک میں نے کر بھی لیا ہے. اوکے. کیونکہ کورونا جیسے اسٹارٹ میں آیا ہے تو فروری یا مارچ میں آیا ہے تو اب جولائی چل گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کافی حد تک اس چیز کے اندر موو میں کر چکا ہوں. تو ابھی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے آن کال ہوتا ہے یا میل اور سوشل میڈیا کے تھرو ہم جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس چیز کا موو کر چکے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ای کامرس اور جتنے بھی آن لائن بزنس ہیں وہی فیوچر ہے. کب تک بندہ فزیکل چیزوں میں رہے گا اور کب تک دوسری چیزوں میں انوالو رہے گا. تو ظاہر سی بات ہے اب کورونا جب سے اب یہ کووڈ کا پیڈمک سچویشن ایک آ گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب سوشل ڈسٹینسنگ یہ تو کافی ٹائم تک اب رہے گا. تو ہمیں اس کے ساتھ جینا پڑے گا. ظاہر سی بات ہے اب جینے کے ظاہر سی بات ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ جتنی کم ہو سکے اتنی کوشش کرنی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سوشل ڈسٹینسنگ؟ اب کچھ لوگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں بھی کر پاتے پر وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ جو لوگ اس چیز سے ڈرتے نہیں ہیں وہ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر رہے ہیں. عجیب سا نہیں ہے ہمارے ملک میں لائک کچھ آپ پلیسز دیکھتے ہیں جہاں سوشل ڈسٹینسنگ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اور کچھ باقاعدہ پابند کیے گئے ہیں کہ جی سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے یہاں پر تو پبلک آ نہیں سکتی. فور سپوز اگر مثال دوں کہ مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب حج کے بھی حوالے سے کافی ایس او پی سامنے آئی ہیں کہ جی آپ خانہ کعبہ کو نہیں ہاتھ لگا سکتے, آپ حجر اسود کو نہیں چھو سکتے, بہت ساری ایسی پرابلمس ہیں آگے سامنے آئیں. لیکن اگر ہم بات کریں مارکیٹس کی
छोटे छोटे इलाकाई मार्केट्स में जाकर तो तौबा इस्तगफार, कानों को हाथ लगाना पड़ता है, इतनी रश है वहाँ पे। तो आप उसके हवाले से क्या कहेंगे कि ये कुछ SOPs सिर्फ हमारे लिमिटेड एरियाज़ या लिमिटेड प्लेसेस तक ही क्यों महदूद हैं? अब एक ये भी कह सकते हैं कि लोग शुरू में जैसे लॉकडाउन सिचुएशन हो गई, हर चीज़ हो गई, तो लोग वो बहुत ज़्यादा एक उस टाइम पे इतना ज़्यादा कोरोना और इतना ज़्यादा वायरस फैला नहीं था, पर अब लोग समझ लें कि उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो गए कि हम कितने दिन और घर बैठे हैं। अब वो मास्क पहन के ना लोगों को वो सांस घुटता है कि मैं मास्क कितना पहनेंगे, तो मास्क उतार दो और लो जी कोरोना को वेलकम करो। एनी हाउ रमीज़, आप क्या कहेंगे, आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है ड्यूरिंग कोविड और क्वारंटीन में? मैं तो क्वारंटीन ही कहूँ क्योंकि मैं खुद को जो आइसोलेट करके रखती हूँ यहाँ से ऑफिस से जाके, घर के अलावा कहीं नहीं जाना भाई। तो सबकी लाइफ हुई है। हाँ जी बिल्कुल। बिजनेस भी बहुत खराब हुए लोगों के। हाँ आज जी। से सक्सेसफुल तो वही है जिनका ऑनलाइन चल रहा है। और जिनके आप तो पहले हैं ही डिजिटल मार्केटिंग में, आपको क्या टेंशन रही होगी? हमारा ज़ाहिर है कि बिजनेस जैसे हमारा हमारे जितने एम्प्लॉयज़ थे वर्क फ्रॉम होम पर शिफ्ट हो गए थे, सब ने घरों से काम किया और काफ़ी हद तक किया। लेकिन जब हमने देखा कि मार्केट्स अगर आप देखें आजकल खुलने लगी है, उस तरह नहीं लेकिन कि जैसे नॉर्मल हालात में खुलती थी। मेरा तो दिल चाहता है कभी कभी कि जिन मार्केट्स में मैं विजिट करती हूँ या मेरा गुजर होता है, मैं वहाँ कैप्चर्स लूँ और बताऊँ कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग है और कैसे SOPs में अमल किया जा रहा है। ये लोगों की जो है ना असल में लैक ऑफ नॉलेज है। कुछ लोग जिसने देखा है वही मानता है। जिसने देखा है कोरोना को वही मास्क भी पहन के आपको मार्केट में दिखाई देगा, ग्लव्स भी पहन के दिखाई देगा, हाथ में सैनिटाइजर लेकर भी घूमता हुआ दिखाई देगा। भाई देखें, सीरियस लें गुले चारुका, सीरियस गोश्तियाँ मना दूशिगीनी अंचु पदर्द महसूस करनी होता रहा, तकलीफ हम बह गए माँ पेश है कैसे होता गुस्सा थी फैमिली है कि मैंने उतर आइसोलेट करूँगी, मैंने नज़दीक का कसबी मैं थी तो ख्याल बेखने था जब तक कि मैं सारा एक वबाई न थी वक्त के मन अचारे तब तक हमारे यकीन न बीते। भले ये वबा हस्तिन तो पूरी दुनिया या और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ मैं वती शार नहीं, पूरी दुनिया ही वबाएं लपेटे दुखे और शुमा गेंदगे था रोज पर रोज केसेस छिक्का वदाना और पता छिक्का कैसे मौत नहीं मगा, यानी एक जानलेवा आई वबाएं कि इससे सीरियस लूटी थे। अच्छा, हमारे यहाँ तो आपको पता है मिथ्स बहुत है कि जी नहीं कोरोना है नहीं और पता नहीं किस लिए इमदाद के लिए किया जा रहा है और पता नहीं किस वजह से किया जा रहा है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो फ़कत पाकिस्तान ही टारगेट होता, यहाँ पे तो पूरी दुनिया इस वबा की लपेट में है। अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अमवात की तरफ ही जा रही हैं, ज़िंदगियाँ बच कम रही हैं और ज़ाया ज़्यादा हो रही हैं। बहरहाल ये तो चलता रहता है। कोविड-19 एक ऐसा टॉपिक बन गया है, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में हम कभी यहाँ पे आने वाले बच्चों को भी बता रहे होंगे कि कोरोना बेटा एक कोरोना भी था, या क्या पता हम बोलेंगे कोरोना है तब से है, अल्लाह ना करे। यानी हाँ, खैर अगर बात की जाए कोविड में ऑनलाइन क्लासेस की, यहाँ मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँ क्योंकि नाउ डेज़ एक पीक लेवल पर ये टॉपिक जा रहा है कि आप होने चाहिए नहीं होने चाहिए, कहीं हो रहे हैं तो स्टूडेंट्स का कितना नुकसान है। खैर यहाँ एक कॉलर वेट करें, कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। अशफाक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हो? ठीक हो, खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह अशफाक, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो बलूची प्रोग्राम में बलूची में बात कर सकता था, लेकिन मेहमान आपकी उर्दू में बात कर रहे हैं ताकि वो भी समझ सके, उनसे भी कुछ सवाल पूछेंगे। और पहला मिसाल ये बात है, कोरोना की बात हो रहा था कि हम मुसलमान बैतुल्लाह शरीफ भी नहीं जाते हैं, नमाज अगर खड़े हो जाए तो फासला रखते हैं। लेकिन आप खुद सोच लें, बीमारी चीन से निकल गई ना, लेकिन चीन ने उसके वज़ीर आज़म मस्जिद शरीफ गए और मुसलमानों को कुरान शरीफ तोहफे में दिया। देखो नमाज और कुरान शरीफ की किस तरह इज्जत करता है, लेकिन हम मुसलमान हैं, न मस्जिद जाते, न जुमा नमाज पढ़ते हैं, न दूसरों से हाथ मिलाते हैं। हम मुसलमानी की तरह नहीं करते, लेकिन हिंदुओं की तरह करते हैं। और दूसरी बात ये, मिसाली स्टूडेंट इंजीनियर से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी ऐसी लाइफ, आपकी जिंदगी में ऐसा वाकया जो नाकाबिल फरामश, जो अभी भी आपके ज़हन में है? ठीक है भाई, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया अशफाक हमें कॉल करने के लिए। जहाँ तक बात मज़ाहिब की है, तमाम मज़ाहिब में बहरहाल सफाई को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई और हमारे दीन में तो ईमान का निस्फ हिस्सा है सफाई, तो वो शुरू से अगर हम इस बात का ख्याल रखते तो आज हम इस वबा की लपेट में ना होते। और बाकी बात रही नमाज और इबादतों की, तो इंसान के अपने ईमान पर है, पुख्तगी आपकी ईमान की कितनी है। आपके बहाने ही होंगे हिले कि आप नमाज नहीं पढ़ रहे, बाकी आप मार्केट में अव्वल दर्जे पर भी पहली सिर्फ में आप खड़े हैं। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपने ईमान की पुख्तगी को कायम रखते हैं। बहरहाल बड़ा ही प्यारा सवाल उन्होंने पूछा है जो मुझे पूछना चाहिए बेसिकली, कि ऐसा कोई यादगार वाक़या जो नाकाबिले फरामोश हो आपके लिए।
नाकाबिल फरमाइश एज सच अभी तक तो ऐसा ना कहें कि कुछ भी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। अभी जहन में कुछ ऐसा नहीं आ रहा। कोई नहीं शिवजील, आप सोचते रहे, हम रमीज से पूछ लेते हैं। जी रमीज। सेम सिचुएशन है। ओह माय गॉड, सीरियसली यार मेरे पास तो ऐसे बहुत से वाक़यात सुनाने के लिए जो मैं समझती हूँ कि शेयर करने चाहिए। बहरहाल मां नगोशा गुजरात परचा के शोमा सोच करने था कि मन ही अबर करेंगे मन ही गोशियाँ लिहाजा मोती गैस्ट्रा ने जिस करा। आप लोग सोचें, आराम से सोचें, हमारे कॉलर को बाद में जवाब दीजिएगा। अच्छा, एक और कॉलर हमारा वेट कर रहे हैं, कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। बेबस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वार कायनात शुमा जोड़ो अल्हम्दुलिल्लाह मनी ब्रात मा वशा शुमा जोड़ वशे घरा में मनी मालिक शुक्र अल्लाह वश का शुमारा ग्वार दिगा शुमाल वाल का शो वश कराची मौसम अल्हम्दुलिल्लाह। जोड़े बेबस कराची मौसम के हब से गर्म बह गए बाद गर्मी। हाँ बस अल्लाह खैर का ग्वार अम्मा अल्लाह भी दूर था पूछा गायन असल हमेशा ना कराची वाला और लोटा जब और भी नुकसान भी गुड़मा फौरी तौर पर से अल्लाह और बंद भी चुचने और अल्लाह रहमत बायदे के बैग भी लेकिन इसी के हब से वजह से गर्मा से बर्दाश्त नबी ते इंसानी को माना बेशक वार अल्लाह की रहमत तर तच का दावरी तकन कर मौसम चोने खाराने मौसम और औदा छी हाले वाले ग्वार खारान कैसे अम्मा बसंसर तंदूरी था पूछा गायन। अच्छा जी अल्लाह रहम बेकाश मसरहम और मैसरहम के गर्म सकबाज तेज़ और अच्छा मुझे मेरा दोस्त का ना कि ये जो ऐसे क्वारंटाइन दौरान या कोविड एक ऐसे ये जो सिलसिला चला गई लॉकडाउन सिचुएशन वन जो कि स्मार्ट लॉकडाउन है नाम है सारा बराए जैसे दिखावा है सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन शापा जैसे कोरोना कह रोचा नए थे तो उधर अच्छे हाले वाले कोविड है जी ग्वार कैसे 4 महीना बिल्कुल कैसे लॉकडाउन में मसला बूता थे साहब किताब लेकिन बीमारी अब मैं खारा था नहीं लेकिन दिगा इलाका तक मतलब इस लॉकडाउन वजह कैसे कम न बूत औदा केसेस हस्ते काराने तो का अल्हम्दुलिल्लाह खारा नेस्टिंग वारे शुक्र अल्लाह कहते अल्हम्दुलिल्लाह नेस्टिंग जी 5 मिनट और जी अल्लाह वश का मेहरबान आमीन आमीन 5 मिनट और हमारा कॉल करने के हाथ तेरा और गपुत्रान करने के हाथ तेरा। अच्छा फिर आते हैं अपने टॉपिक पे। बहरहाल ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से है लेकिन छोड़ूंगी नहीं, उस सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगी कि जो कॉलर ने पूछा था। खैर ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या कहते हैं कि होनी चाहिए नहीं होने चाहिए? व्हाट जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है अभी करंटली तो ऑनलाइन क्लासेस अभी फ़िलहाल एक ऑप्शन है हमारे पास जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी हो सकती है और काफ़ी चीज़ें से बचा जा सकता है। अच्छा अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चाहें स्कूल और कॉलेज दोबारा यूनिवर्सिटी खोलना चाह रहे हैं पर उसके लिए भी कि स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है बच्चों की और क्लासरूम्स भी जाहिर सी बात है उनको अकोमोडेट करने के लिए हमें 10 बच्चे 5 बच्चे या मैक्सिमम 15 बच्चों की स्ट्रेंथ एक क्लास में रखनी पड़ेगी और काफ़ी फिर SOPs को फॉलो करना भी फिर मुश्किल होता है और इस वजह से फिर ये कि टाइम शेड्यूलिंग और कोर्सेज बहुत फिर लैग हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल जाहिर सी बात है अभी ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी टेक्नोलॉजी है जाहिर सी बात हर किसी को मैसर नहीं है, इंटरनेट भी जाहिर सी बात है हर इलाके में अवेलेबल नहीं है फास्ट इंटरनेट ताकि वो आराम से कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर अपनी क्लासेस ले सकें। पर उसका अल्टरनेट एक वे ये भी होता है कि आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, जैसे कोई भी टीचर है वो लाइव नहीं पढ़ा सकते क्योंकि जाहिर सी बात है ऑनलाइन के लिए जाहिर सी बात आपके इंटरनेट की जो है स्पीड जो है काफ़ी मैटर करती है, वो अवेलेबल नहीं। जाहिर सी बात है कुछ टीचर्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ये भी किया है कि वो रिकॉर्डेड जो लेक्चर होते हैं वो दे देते हैं पर बच्चे वही बात है कि वो कहते हैं कि करना हो उनका क्या फिर आप वही बात है कि बच्चे कहते हैं कि ना हमें समझ नहीं आता, हमारे सवाल नहीं आते। पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि वो सुबह अगर 8 बजे क्लास होती है अटेंडेंस के लिए सिर्फ ऑन करके और सो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसे कई स्टूडेंट्स को मैं जानती हूँ, नाम नहीं लूँगी, डोंट वरी मेरे फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं कि जी म्यूट कर दिया और वीडियो ऑफ कर दिया और फिर सो गए, मतलब अटेंडेंस हो रही है और आप गायब हैं। ऐसा भी हो रहा है और ऐसा भी है कि कुछ बच्चे इतने परेशान हैं कि वो नहीं अटेंड कर पा रहे क्योंकि उनके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है या वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इतना हैवी इंटरनेट कौन जो है ना वो रेगुलर डेटा कनेक्शन करवा क्योंकि लाइट नहीं है, वाईफाई कैसे चलेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं बट स्टिल कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ऑनलाइन। खैर रमीज़ आप क्या कहेंगे इस पर? तो सरजील की बात को सेकंड करूंगा मैं कि जिस तरह से आजकल के हालात हैं तो हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है इसके अलावा कि हम ऑनलाइन क्लासेस के अलावा कुछ कर सकें क्योंकि बच्चों पर तो ज़्यादा ही परेशानी का माहौल है कि इनको ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है कोविड अगर ये लोग बाहर जाएं। वो परेशान है बच्चे बाहर मतलब स्कूल वो तो एंजॉय कर परेशानी का उनके लिए मौका आ गया है क्योंकि गेम ऑनलाइन की वो बैन हो गई तो परेशानी तो अब ज़्यादा उनके लिए टाइम कैसे वो अपना यूटिलाइज करें।
خیر یہاں پر پیرنٹس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ جس طرح سے ہمارے دین نے بھی ہم کو سکھایا ہے کہ پہلا اسکول تو ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں، ویسے ہی اب لوگ اگر گھروں سے کام کرتے ہیں تو زیادہ ٹائم اسپینڈ بھی کریں بچوں کے ساتھ تو وہ لوگ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، لیکن جو ماں باپ ظاہر ہے کہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں ان کو تو یہی ہے کہ کسی طرح سے اسکول کی طرف ان کو چاہے آن لائن کروا کر کریں یا پھر کم اسٹرینتھ کے ساتھ اسکول بھیجیں، کیونکہ ایجوکیشن تو ضروری ہے آج کل، کیونکہ انسان اگر پڑھے گا لکھا گیا نہیں تو دنیا کے ساتھ نہیں چل پائے گا. تو اسی لیے بس یہی ہے کہ انسان کو کوشش کرتے رہنی چاہیے. حالات تو ہمارے ملک کے آپ جانتی ہیں کہ انٹرنیٹ ہوگا تو بجلی نہیں ہوگی، بجلی ہوگی تو ٹیچر نہیں ہوگا، ٹیچر ہوگا تو اسی لیے ہی میں نے اسٹارٹ آن لائن کلاسز سے کی، کیونکہ اگر بات آگے ہم جا کر لٹریسی کی کرتے ہیں تو ہم پاکستان کو کسی اور ملک سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. بالکل کمپیریزن کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے. 40-50 ایئرس کا گیپ بہت کوئی مذاق نہیں ہے. آپ کو طے کرنے میں بہت ایک عرصہ چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تیزی سے طے کریں تو آپ کو اپنی تمام چیزیں بہت جلدی سے اپنی پالیسیز چینج کرنی ہوں گی. سب سے پہلے تو خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں سلیبس چینج کر لو، کیونکہ سلیبس ہم وہی پڑھ کر میں تو کبھی حیران ہوتی ہوں کہ یار دادا پردادا باپ بچہ آنے والا بچہ اس کے بچے پھر وہ سبھی یہی کچھ پڑھتے آ رہے ہیں. تو سیم کورس ہے. اور پھر آپ کی جو شکایتیں ہوتی ہیں کہ جی نقل عام ہے، یہ عام ہے، ظاہر ہے پتہ ہے کہ وہی سوال آنے ہیں، وہی آگے پیچھے ہو کے آنے ہیں. 5 ایئر کیوں بنا ہے پاکستان میں؟ کبھی سوچا ہے؟ بچوں کو 5 ایئر تھما دیا جاتا ہے، 10 ایئر تھما دیا جاتا ہے کہ جی آپ اس سے تیاری کریں. کیوں دے رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے مسلسل ریپیٹڈ کوشچنز ہیں، ریپیٹڈ وہی پیٹرن ہے. اور آپ اچھا سلیبس کے لیے جب بھی آواز اٹھتی ہے تو پیٹرن چینج کر دیا جاتا ہے. وہ بھائی سلیبس چینج کریں. آپ کیا کہتے ہیں سلیبس کے حوالے سے لٹریسی کا ایک اہم حصہ؟ ظاہر سی بات ہے ٹیکنالوجی جیسے چینج ہوتی جا رہی ہے، ٹاپکس بھی ظاہر سی بات ہے اور امپروو ہوتے جا رہے ہیں. فزکس میں بھی کافی کام ہو رہا ہے، کیمسٹری میں بھی کافی چیزیں کام ہو رہی ہے، پھر الیکٹرانک کمپیوٹر ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے. پر ہماری جو ٹیکسٹ بک ہیں ابھی تک اس میں ایڈوانسمنٹ ہمیں نہیں دکھتی، کیونکہ وہی بک اگر کبھی میرے فادر نے پڑھی ہوگی تو وہی بک انہوں نے کھول کے دیکھتے ہیں کہ رہے یہ چیز تو میں نے بھی پڑھی ہے. تو ایسا میرے کزن بھی کچھ مجھ سے بڑے ہیں تو میرے سے 10 سال 15 سال، تو وہ بھی بک دیکھ کے بولتے ہیں یار ابھی تک وہی کورس چل رہا ہے. تو مطلب امپرومنٹ نہیں ہے. یہ کہ کچھ کورسز میں امپرومنٹ ہونی چاہیے. جیسے ٹیکنالوجی جیسے اب کچھ لوگ کمپیوٹر کے بارے میں، تو کمپیوٹر کورس میرے خیال سے چینج ہو چکا ہے کچھ جگہوں پہ، اور کچھ میں جیسے او لیولس اے لیولس لوگ اس لیے جاتے ہیں. انیشیل میں اب بھی وہی آپ کو دکھا دیتے ہیں کیسے آپ کو کمپیوٹر آن کرنا ہے، کیسے آپ نے سی پی یو کا بٹن دبانا ہے، کیسے آپ نے مطلب بیسک میں اگر آپ جائیں باخدا یہی ہے. ہاں ٹیکسٹ بک میں نے دیکھا فلاپی کا اب تو زمانہ ہی ختم ہو گیا. ابھی تک فلاپی چل رہی ہے ٹیکسٹ بک کے اندر. پر یہ کہ ہاں ہسٹری کے طور پر ان کو پڑھانا چاہیے کہ ہسٹری میں کمپیوٹر میں ایسا تھا. بتائیں تو صحیح کہ ہسٹری کا حصہ بن چکی ہے، ہسٹری بن چکی ہے، پر وہ نہیں پڑھاتے ہی وہ ہے کہ فلاپی اس طریقے سے ہے، فلاپی کہ یہ ہے، سی ڈی روم یہ ہے. اب تو سی ڈی روم بھی کوئی یوز نہیں کرتا، اب تو ڈی وی ڈی ہے، اور ڈی وی ڈی سے اور ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اور یو ایس بی اب تو آ گئی ہیں، میموری کارڈز آ گئے ہیں. اب تو بہت لائف ایزی ہو گئی. اب تو موبائل میں ہی مطلب آپ کا ایک ہارڈ ڈرائیو لے کے آپ ساتھ نہیں ہے آپ کو کمپیوٹر پہ بیٹھنے کی. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے لوگوں کو ابھی تک وہیں ٹیکسٹ بک میں وہیں تک اسٹک ہیں. اور پھر ظاہر سی بات ہے الیکٹرانکس میں کافی ظاہر سی بات ہے الیکٹرانکس کی جو بکس ہیں، جب میں تو الیکٹریکل انجینئر ہوں تو ہماری بکس میں تو ایڈیشن امپروو ہوتے رہتے ہیں، پر جو بیسک چیزیں وہ امپروو ہی نہیں ہو رہی. اب تو ڈیجیٹل طور پر انٹرنیٹ پر آپ موبائل میں ہی اویلیبل ہے آپ کی، آپ بک ریڈ کر سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کا سلیبس اتنا ایڈوانس ہو کہ آپ کے بک میں آپ کی موبائل میں آ جائے تو آپ کے لیے اور بھی آسانی ہے. بالکل. لیکن پتہ نہیں کب سوچیں گے ہم. جی رمیش آپ کیا کہیں گے اس پر؟ میں یہ کہوں گا کہ جس طرح سے سب کچھ چل رہا ہے فی الحال چلنا تو نہیں چاہیے. ہاں یہ ہے کہ اور ملک جن چیزوں پہ کام کر رہے ہیں ہمارا ملک اس سے ظاہر ہے 40-50 سال پیچھے، اور اگر ہم پریزنٹ کے حالات دیکھیں وہ اس طرف تو جا نہیں رہے کہ ہم کور کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجوہات؟ بہت ساری چیزیں انوالو ہیں، کسی ایک کو تو بلیم کر نہیں سکتے. ہمارا بھی ایک اپنا وائٹل رول ہے اس میں کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر کسی کا چھوٹا چھوٹا پارٹ ہے اس کے اندر. جب تک سب کچھ صحیح نہیں ہوگا تب تک کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا. اچھا ہمارا ایجوکیشن کے حساب سے یہی ہے کہ ہم ہسٹری تو پڑھا رہے ہیں پر فیوچر کے بارے میں اپنے بچوں کو تیار نہیں کر رہے ہیں. وہ آگے جا کے جب ڈگری حاصل کر لیتا ہے پریشانی اس کو وہی ہوتی ہے کہ اس کو پریکٹیکل لائف میں انٹر کیسے ہونا ہے. اسی لیے ہی تو ہے کیونکہ جو وہ پڑھ رہا ہے اب وہ آج کے دور کا حصہ نہیں ہے. Exactly. وہ ہسٹری بن چکی ہے اور اسے ہسٹری پڑھا کر اس کو پریزنٹ بتا کے اسے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. اور جب وہ فیلڈ ورک میں آتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یار میں کسی اور ہی دنیا میں ہوں. بالکل. اور میں بالکل ہی انیشیل سے اسٹارٹ کر رہا ہوں. تو ڈیفینیٹلی وہ بچہ کنفیوزڈ ہوگا. اور میں نے بہت سے ایسے بچے دیکھے ہیں جن کو کریئر کاؤنسلنگ کی بیسک نیڈ ہوتی ہے اسکول لائف سے.
لیکن ان بیچاروں کو یونیورسٹی میں آ کر پتہ چلتا ہے کہ کتنی فیلڈز ہیں اور ہمیں کہاں کیا پڑھنے کو مل سکتا ہے اور ہمیں کس طرف جانا چاہیے. اس میں بھی وہ بیچارے دوستوں سے گائیڈ لے رہے ہوتے ہیں, دوست جس طرف ان کا انٹرسٹ ہے وہ اسی مطلب وے میں نکل جاتے ہیں. اگر دوست کامیاب ہوا, وہ ناکام ہوا, پھر سوچتے ہیں او شٹ یہ میری فیلڈ نہیں تھی, مجھے اس طرف نہیں آنا چاہیے تھا. تو یہ بہت ایسے میں 3 سال 2 سال کئی بچے ایسے ہیں جو اپنا ویسٹ کر چکے ہیں, اپنے ضائع کر چکے ہیں. بالکل ایسے ہوتا ہے. شروع میں جیسے میں نے بھی انٹیریئر سے میں نے پڑھا ہوا ہے سب کچھ, تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ہماری کیریئر کاؤنسلنگ تو زیرو ہے. ہمیں کوئی ایسا وہاں کیا جناب, یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے, مطلب ہر جگہ میجورٹی ایسے ہی ہے. تو مطلب کیریئر کاؤنسلنگ ہمارے پیرنٹس ہی کرتے ہیں, کیونکہ وہی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں, آپ یہ کر لیں, پر بچے خود کا بھی ایک مائنڈ پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انجینئر بن جائیں, آپ ڈاکٹر بن جائیں, پر ہو سکتا ہے وہ کہہ رہا ہو کہ میں ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا چاہ رہا, اس کا مائنڈ کہیں اور ہو, اس کا شوق کوئی اور ہو, پر اس کو اس فیلڈ کا ہی نہیں پتہ. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں پینٹر اچھے ہوتے ہیں, تو ان کو آرٹ کا نہیں پتہ کہ آرٹس میں بھی بیچلر ہوتی ہے, اسکول ہے آگے ان کو پتہ نہیں ہے, وہ یونیورسٹی بھی آرٹس میں جانا, وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں, نہیں گائیڈ کرنے والا کوئی بھی. بالکل ایسے ہی ہے. اب کوئی اگر پائلٹ بننا چاہ رہا ہے یا جہاز کے کوئی مینوفیکچرنگ کر, جیسے پائلٹ نہیں بن پا رہا, پر اس کو اگر جہازوں سے ہی اگر لگا ہوا ہے تو اس کو ایئروناٹیکل کوئی انجینئرنگ نہیں بتاتا کہ بھائی تم ایئروناٹیکل انجینئر بن سکتے ہو, نہیں وہ مکینیکل انجینئر بن جائے گا. اسے لگتا ہے کہ مکینیکل انجینئر شاید بنتا ہے, کیونکہ شروع سے ہی لوگوں کو لگتا ہے کہ مکینیکل کام ہے تو مکینیکل انجینئر ہے, پر ایئروناٹیکل انجینئرنگ بھی ہے. پھر اس طریقے سے اگر لوگ بولتے ہیں کہ کمپیوٹر ہے, الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں, تو الیکٹریکل انجینئر بن جاتا ہوں, پر الیکٹریکل تو الگ فیلڈ ہے, تو وہاں بھی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی. تو ایسی کافی چیزیں ہیں کہ نا لوگوں کو, بچوں کو نا تھوڑا سا کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. اچھا بچوں کی بات چھوڑ دیتے ہیں, آپ لوگوں نے اپنی فیلڈ جو چوز کی ہے شروع سے سیٹسفائیڈ رہے ہیں, اپنا ٹارگیٹ یہی رکھا تھا یا پھر کچھ اور سوچا تھا اور کچھ اور بن گیا؟ میں نے جیسے شروع سے سوچا تھا کہ میں ڈینٹسٹ بنوں گا, او ٹھیک ہے, پر جیسے ہی میرے بھائی ڈاکٹر بننا تھا. اچھا, پر جیسے آگے آتے گئے تو دیکھا کہ یار ڈاکٹر کے لیے تو پھر پڑھائی بھی بہت زیادہ ہے, اب اتنی پڑھائی ہم سے نہیں ہوتی. اوہو, سرنڈر کر دیا. تو سرنڈر کر دیا. سرنڈر کرنے کے بعد پھر آپشن کیا تھا, انجینئرنگ اتنا آسان ہے بندے پر ڈاکٹر سے تو کم سے کم کچھ بہتر ہی, کہیں نہ کہیں سے بندہ کچھ کر لیتا ہے. تو شروع سے مطلب کہ نا جیسے کوئی اگر ٹوائے بھی میرے پاس آتا تھا نا, تو اس کو کھول کے پہلے دیکھتا تھا کہ چلتا کیسے ہے. اچھا شرجیل, آپ سے جاننا چاہوں گی, ہمارے پاکستان میں تو ہر دوسرا بندہ انجینئر ہے, انجینئرنگ پڑھ رہا ہے. جی, کیا سین ہے, اتنا ایزی ہے, مطلب بہت آسان ہے؟ انجینئرنگ ایزی نہیں ہے, پر ایک سمجھ لیں کہ بھیڑ چال کہہ سکتے ہیں کہ میرا دوست انجینئر بن رہا ہے, میں ہی بن جاتا ہوں. کاؤنسلنگ نہیں ہے, کاؤنسلنگ نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کا شوق انجینئرنگ میں نہ ہو, یا پیرنٹس نے بولا ہو کہ یار انجینئر بننا ہے, کیونکہ آج کل نا ایک سمجھ لیں کہ ایک آنر کی بات یا پراؤڈ فیل کرتے ہیں پیرنٹس اگر وہ بچہ بولے ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے, پر جاب نہ ہو تو کیا فائدہ اس انجینئرنگ کا اور ایسے پڑھائی کا. تو اس بیٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ پھر نا ایک, یہ بھی میں نے کافی چیزیں دیکھی ہیں کہ انجینئرنگ کرنے کے بعد پھر اپنی فیلڈ سوئچ کر لیتے ہیں, مطلب کسی اور فیلڈ میں آگے پھر پڑھ لیتے ہیں. تو پھر میں وہی سوچتا ہوں کہ یار پھر مطلب ڈینٹسٹ سے ہٹ کر آتے آتے یہ انجینئر بن گئے جناب. چلیں جی, خیر کوئی نہیں, رمیز سے بھی پوچھیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ادا گلیراج کسانی اوشتے وادت کا اوشتے نمگر ہمیں پدکائیں ساری بھائی شمید مانگا پترانے ردا ہم برجاداری اور شما ہم ہمارا کال کت کرنے گشت کت کرنے تھا کہ شما وتی کاؤنسلنگ نبو کے سبب کو کجا سے کجا رستے گئے. میں گھوما بھی پہ